الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ تمام تعریفیں جو ہے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ درود لامحدود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر نہایت ہی شفیق ہے، مہربان ہے، محبت فرمانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو زندہ رکھے تو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں موت دے، اسی محبت میں قیامت کے دن اٹھائے تو اسی محبت میں۔ سیرت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ناظرین، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل پر ایک واقعہ چھوٹا سا بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت اور سچی غلامی نصیب فرمائے، آپ کی جو تعلیمات ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو محمد رکھی گئی۔ یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ جو کنیت ہوتی ہے وہ باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے اور بیٹی کے نام پہ رکھتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے تھے قاسم، تو آقا علیہ السلام کو یہود جو تھے وہ ابو القاسم کہا کرتے۔ تو اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنی بیٹی کے نام سے اپنی کنیت آپ نے رکھی ابو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص نسبت آپ کی بیٹی کو عطا کی گئی، ام المؤمنین کا مقام حاصل کیا، شرف زوجیت میں آپ کو یہ مقام حاصل ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری اولاد ہے، مگر آپ جو محبوب اولاد میں سے جس کو رکھتے تھے وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی نسبت کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو چکی تھی، اور جو غلام ہیں وہ تو نسبتیں دیکھتے ہیں، اس چیز کو کبھی بھی برا نہیں کرتے جس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ منسوب ہو جائے۔ ہم ہر اس چیز کا ادب کرتے ہیں جس کا تعلق، جس کی نسبت ہمارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کے ساتھ ہے، اور ہم ہر اس چیز سے نفرت کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر مطلب کہ بے ادبی کرتے ہیں، اور آپ کی سنتوں کی بے ادبی پامال کرتے ہیں۔ ہم ایسے کاموں سے، ایسے لوگوں سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو آپ کے دل میں یہ بات ڈالی اور فرمایا کہ وہ خالق کائنات کی بارگاہ میں کچھ اس طرح سے عرض کریں۔ کون؟ حضرت آدم علیہ السلام، کہ اے میرے رب عز و جل، میری کنیت ابو محمد کیوں رکھی گئی ہے؟ دل میں یہ بات ڈالی گئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ فرمایا کہ آدم اپنا سر تو اٹھاؤ۔ جب یہ سوال کیا آدم علیہ السلام نے تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اپنا سر جو ہے وہ اٹھاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا سر مبارک جو ہے وہ اٹھایا، پس نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش کے ارد گرد چھایا ہوا نظر آیا۔ ارشاد ہوا یہ نور اسی نبی کا ہے جو تیری اولاد میں سے ہوگا، اس کا نام آسمانوں میں احمد ہوگا اور زمین پر محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو نہ میں تجھے پیدا کرتا اور نہ زمین کو اور نہ آسمان کو پیدا کرتا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ارشاد فرما رہی ہے کہ اس کو حضرت حوا علیہ السلام کہ جو شوہر نامدار ہیں حضرت آدم علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات یہ چیزیں بیان فرما رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ اور آپ یہ جملہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا بھاری جملہ ہے کہ اے آدم علیہ السلام، اگر میں
اس ذات کو پیدا نہ کرتا نہ تجھے پیدا کرتا، نہ جنت نہ دوزخ، حتیٰ کہ میں اپنی ربوبیت کا اظہار بھی نہ کرتا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، ہر حال میں بے پناہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنے احسانات ہیں کہ ہم ان کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فضل عطا فرمائے اور ہر حال میں شکر ادا کرنے کی ہی طاقت عطا فرمائے۔ ناشکری سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔